السلام۔ اچھا شیخ وقاص اکرم صاحب، بہت ساری آپ سے باتیں کرنی ہیں، ڈیل کی خبروں پر بھی باتیں کرنی ہیں، احتجاج پر بھی باتیں کرنی ہیں، فائنل کال پر بھی باتیں کرنی ہیں، لیکن ان سب سے پہلے انتہائی دردناک، انتہائی تکلیف دہ وہ ویژولز، وہ فوٹیج جو ہم نے سب نے دیکھی انتظار پنجوتا صاحب کی بازیابی کی اور جس طرح سے وہ ملے، اور پہلے تو یہ بتائیں کہ جو ان کی جس طرح سے وہ ملے اور بعد میں جو کچھ پی ٹی آئی کا موقف ہے اس سے قبل جب یہ لاپتہ ہوئے تھے 8 اکتوبر کو بتا رہے تھے کہ اس کے بعد سے کچھ پتہ نہیں چلا، تو اس سے پہلے کون سے ایسے چیزیں ہوئیں جو ان کی گمشدگی کا باعث بن سکتی تھیں یا بنی، پلس جو تاوان کی بات ہوئی ہے کہ ان کی فیملی سے رابطہ کر کے تاوان طلب کیا گیا تھا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی ایسی انہونی چیز نہیں تھی جو ان کی گمشدگی کا باعث بنی، صرف ان کی عمران خان صاحب سے قربت، کیونکہ وہ عمران خان صاحب کے فوکل پرسن تھے اور اندر سے پیغامات جو تھے بحیثیت فوکل پرسن وہی کا کام تھا، وہ باہر آتے تھے اور لوگوں کو بریف کرتے تھے، خان صاحب کے وکیل تھے، خان صاحب کے کیسز میں پیش ہوتے تھے، وکلا کی جو ٹیمیں ہیں ان کے ساتھ لیزون کرتے تھے، اور بس یہی ان کا گناہ تھا کہ وہ عمران خان صاحب کے وکیل تھے جو کہ باقی وکیلوں کو آرگنائز کر رہے تھے اور فوکل پرسن تھے، اس سے زیادہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ اور میرے خیال میں یہ جو حکومت وقت ہے ان کو بھی اسی بات کی تکلیف تھی کہ یہ کون ہے جو ساری چیزیں جو ہے وہ لیز کر رہا ہے اور آرگنائز کر رہا ہے اور پیغام پہنچا رہا ہے، اسی کی سزا دی گئی ہے انہیں۔ اچھا اب دیکھیں وہ بات یہ ہے کہ جو کچھ ہوا وہ تو ظاہر ہے بہت سارے شکوک و شبہات کو جنم دے رہا ہے کہ وہ کس طرح ملے، پھر پہلے سے ان کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن خود انہوں نے بتایا کہ جی مجھ سے وہ بار بار پیسے طلب کر رہے تھے 2 کروڑ روپے۔ اب وہ تو ایک بات ہے، ظاہر انہوں نے خود تو ارینج نہیں کرنے تھے، فیملی نے ارینج کرنے تھے، تو اس دوران تقریباً 1 ماہ کے دوران یا 2-4 دن کم کسی نے ان کی فیملی سے رابطہ کر کے یہ تاوان وصول کرنے کی بات کی یا تقاضا کیا؟ دیکھیں جی میرا رابطہ رہا ان کی فیملی سے، اور میں کل بھی ان کو ملا جس وقت انہیں لایا گیا یا سیکرٹیریٹ تھانے، اور جب وہ وہاں سے ریلیز ہوئے رات 3 بجے کا وقت تھا، میں وہیں پہ موجود تھا۔ مجھ سے تو ان کی فیملی نے اس قسم کی کوئی بات نہیں کی کہ ڈیورنگ ہز ابڈکشن ان سے کوئی پیسے مانگے گئے ہوں، اور ہم نے بھی جو آج میں نے ریاکشن نہیں دیا اسی لیے کہ کل جو میں نے ان کی ویڈیو دیکھی پھر جو میری ان کی ملاقات ہوئی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ابڈکٹی ہے وہ خود آ چکے ہیں باہر، 1-2 دن وہ اپنی فیملی دوستوں کو مل لیں، سیٹل ڈاؤن ہو جائیں۔ ہیز ٹرامیٹائزڈ، ہیز ان شاک، آپ نے دیکھا کافی اذیت سے گزرے ہیں، پھر اپنی فیملی سے دوری کی اذیت، پھر ٹارچر آپ کو نظر آ ہی رہا ہوگا، تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اب 1-2 دن تک جب وہ سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے اینڈ آئی تھنک وہ سب سے زیادہ بہتر صورتحال خود ایکسپلین کر سکیں گے۔ ہمارا تو جو اس پہ ریاکشن رہا، ہم سب کے بیانات آئے ہیں، میں تو خصوصاً وہ جو جاہل قسم کے اس تھانے کے اٹک کے جو پولیس افسران تھے جنہوں نے ویڈیوز بنا بنا کے ریلیز کی، مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ وہ جو اپنے آپ کو فرشتہ سمجھ رہے تھے اور فرشتہ کہہ رہے تھے، کس طریقے سے وہ ناکے پہ پہنچے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ 3-4 گھنٹے سے گاڑی کو وہیں گھمایا جا رہا تھا، اور پولیس والے فوری فرشتہ بن جاتے ہیں، اور پھر ان کا آئی جی ان کے لیے کیش کا بھی اعلان کر دیتا ہے، اور وہ مجھے نہیں پتا کہ کس نے ان کو یہ رائٹ دیا ہے کیا ویڈیو بنا کے اس طریقے سے ریلیز کریں، خصوصاً جس وقت ایک بندہ صدمے میں ہے، دھچکا ہے، اس کو شوق ہے، ٹراما ہے۔ یہ بڑے بے حس بے شرم لوگ، اور میں اس کی سختی سے مذمت کر چکا ہوں، اور میں تو سمجھتا ہوں اس آئی جی کو ان کو جوتے مارنے چاہیے کہ یہ کون سا طریقہ کار ہے، کیا نمبر تم بنانا چاہتے تھے؟ دنیا کو نہیں پتا کہ کیا ہوا ہے، سر وہ سب آپ کی باتیں اپنی جگہ ہیں، اتنی شیخ وقاص اکرم صاحب یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن اٹارنی جنرل لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں نا کہ وہ جو بولیں میں یہ کہہ رہی ہوں وہ ساری باتیں آپ کی اپنی جگہ ہیں، لیکن کم از کم ان کے یہ چیزیں کرنے سے وہ خود ہی ایکسپوز بھی ہوئے نا، مطلب ان کی جو حالت تھی انتظار پنجوتا صاحب کی وہ پوری دنیا نے دیکھی
کہ کس حالت میں تھے, کیا ان کی ذہنی حالت تھی, کیا ان کی فزیکل کنڈیشن تھی, اور کس ٹراما میں وہ تھے. تو میرا خیال ہے کہ جنہوں نے یہ حرکت کی ہے, جو پولیس والے جو یہ بات کر رہے ہیں, وہ اس سے خود ایکسپوز بھی ہوئے ہیں, دنیا نے وہ مناظر بھی دیکھے. پلس سوری جو میں آپ سے بات کری ہوں نا کہ جو رینسم کی, تو ڈیفینیٹلی اگر تاوان کی کوئی مطالبہ ہوتا, فیملی آپ کے ساتھ رابطے میں تھی یا فیملی اتنی پریشان تھی, تو یہ ذکر تو پھر عدالت میں بھی آتا ہے کہ جی ملزمان جو ہیں اغوا برائے تاوان کے, وہ اتنا تاوان طلب کر رہے ہیں یا مطالبہ کر رہے ہیں, تو وہ چیز بھی نہیں ہوئی. بٹ اینی ویز اب ظاہر ہے ان کی کنڈیشن ایسی نہیں ہے. جی کچھ کہہ رہے تھے سر آپ. میں نے کہا آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, عدالت سے بھی نہیں ہوئی, اور عام طور پہ اس قسم کی جب کوئی تاوان مانگا جاتا ہے تو فوری پولیس سے بات کی جاتی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ ان کی فیملی نے پولیس سے بھی کوئی بات کی, کیونکہ پولیس بھی رابطے میں تھی, وہی پولیس جس کو آئی جی نے انعام دینے کا اعلان کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہرحال لیٹس ویٹ فار انتظار پنجوتا ہمسیلف ٹو میک اے اسٹیٹمنٹ. ہاں لیٹس ویٹ اینڈ ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا شیخ صاحب یہ بتائیں کہ ایک دفعہ یہ جو ڈیل کی باتیں, میں پوچھنا نہیں بھی چاہ رہی یہ سوال, لیکن پھر بھی جی ڈیل ہو گئی ہے جی انڈرسٹینڈ. اچھا ویسے ڈیل کی بات ہم کر رہے ہیں یا کچھ لوگ کر رہے ہیں, بیرسٹر سیف صاحب اس کو انڈرسٹینڈنگ کا نام دے رہے ہیں. اب چلے ڈیل نہیں ہوئی, آپ یقیناً آپ بھی ڈینائی کریں گے, مگر انڈرسٹینڈنگ کس لیول پر ہوئی ہے اور کس سے ہوئی ہے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی قسم کی انڈرسٹینڈنگ یا ڈیل کا میرے تو علم میں کوئی چیز اس لیے نہیں ہے کہ خان صاحب کو ابھی کل بھی انہوں نے نئے کیسز کے اندر نامزد کیا ہے. مجھے نہیں پتا یہ کس قسم کی اسٹوپڈ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے اور دوسری طرف خان صاحب نئے نئے مقدمات میں نامزد ہوتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ایک طرف یہ کوئی انگیجمنٹ کی بات ہوتی ہے, لوگ ڈیل کی بات کرتے ہیں, ادھر سے ہمارے ہزاروں بندے پکڑ کے جیلوں میں کر دیے جاتے ہیں ناجائز کیسوں میں. عمر سرفراز چیمہ ابھی تک اندر ہے, یاسمین راشد ابھی تک اندر ہے, میاں محمود الرشید ابھی تک اندر ہے, اعجاز چودھری ابھی تک اندر ہے. پروڈکشن آرڈرز نہیں نکل رہے ہیں. پروڈکشن آرڈر ان دو وزراء کے اور ایم پی ایس کے بھی نہیں نکلے جو ڈی چوک والے کیس کے اندر یہاں پہ اسلام آباد پولیس نے بند کیے ہوئے تھے. ایک دوسرے صوبے کی پولیس کو اور ایک دوسرے صوبے کے وزراء کو بند کیا, پروڈکشن آرڈرز کے اوپر نہیں بھیجا گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سی چیزیں آپ کو سامنے نظر آ رہی ہیں. مطلب انتظار پنجوتا اٹھایا جا رہا ہے, لوگوں کے گھر ریڈز ہو رہی ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. یہ ڈیل اور انڈرسٹینڈنگ کا نتیجہ ہے. اگر اس کو ڈیل کہتے ہیں تو پھر لعنت ہے ایسی ڈیل کے اوپر, اور اگر اس کو انگیجمنٹ اور انڈرسٹینڈنگ کہتے ہیں تو لعنت ہے ایسی انڈرسٹینڈنگ پہ. اس کے کیا نتائج نکل رہے ہیں صرف اس لیے کہ علیمہ خان صاحبہ کی یا ان کی سر وہ تو آپ کی کی ٹھیک ہے, لیکن یہ ڈیل کا ورڈ تو ادھر ادھر سے آ رہا ہے, مگر انڈرسٹینڈنگ تو آپ کے اپنے خود لوگ کہہ رہے ہیں نا. بیرسٹر صاحب نے میڈیا پہ آ کے کہا کہ ڈیل نہیں ہے بٹ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے, ایک ریئلائزیشن ہے. دیکھیں انڈرسٹینڈنگ اس حد تک تو ہوتی ہے کہ جس وقت ان کو سنجانی کا جلسہ رکوانا ہوتا ہے اس وقت وہ جیل کھلوا لیتے ہیں, اور انتشار سے بچنے کے لیے خان صاحب جو ہے وہ کہہ بھی دیتے ہیں. مگر اس کے بعد سنجانی کا جب جلسہ ایونچولی ہوا تو اس میں جو مس کمٹمنٹ کی گئی اس کے بعد خان چلے بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب ذرا ٹھیک ہے, اب ذرا بتائے گا سر, احتجاج کی عرصے سے ہم سن رہے ہیں کہ اب فائنل کال ہوگی یا بھرپور احتجاج ہوگا اور مارکا کن احتجاج ہوگا وغیرہ وغیرہ. ایک دفعہ پھر علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا ہے کہ جی اب ہم سر پہ کفن باندھ کے نکلیں گے. کیا ایسا کوئی واقعی عمران خان کی رہائی میں ایک احتجاج کی کال یا احتجاج کی کوئی مہم چلنے جا رہی ہے, اور ہے تو کب؟ دیکھیں فائنل کال تو نہیں دینے جا رہے کوئی بھی, یہ بڑی واضح ہے. اس لیے کہ جو 9 کو وہاں پہ جرگہ یا جلسہ یا عوامی عدالت یا جو بھی گیدرنگ ہے 9 تاریخ کو, اس میں سب لوگ اکٹھے ہوں گے. وہاں فیصلہ ہوگا کہ کس وہ جو کال ہے جس کو لوگ فائنل کہتے ہیں, یا اگر فائنل نہیں بھی ہے اور فائنل سے پہلے کوئی کال ہے, وہ جو بھی ہے وہ سب کچھ ہم 9 کو مل کے وہاں کریں گے اور عوام کے ساتھ بیٹھ کے کریں گے. اور اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس میں شامل ہوں. جو لوگ ہمیں بار بار کہتے ہیں, اور لوگوں کا ایک گلہ تھا کہ قیادت, حالانکہ وہ قیادت عمران خان صاحب کے حکم پہ روپوش ہوئی تھی, مگر بندے ایسے ہی حملے بن جاتے ہیں کہ جی وہ ان کو پتہ بھی ہوتا ہے مگر پھر بھی جو ہے نا ویسے ہی بیان دیتے رہتے ہیں کہ نہیں جی قیادت کہاں تھی. وہ بیوقوفوں قیادت جو تھی وہ عمران خان صاحب نے 26ویں ترمیم کے حوالے سے خود روپوش کروائی تھی. اینی وے ہمارے دوست ہیں, ہمارے بھائی ہیں, ان کی باتوں کا احترام ہے, تو ان سب کو کہوں گا 9 کو آئے وہاں پہ. ثوابی ایک ایم این اے آپ کا وہاں ہوگا, ایک ایم پی آپ کا وہاں ہوگا,
जिसको आप क़यादत समझते हैं, क्योंकि अब आप अपनी मर्जी से क़यादत समझते हैं ना, जो बंदा गायब हो जाए उसको आप क़यादत समझते हैं, जो मौजूद हो वो बेचारा लीडर भी होए तो उनसे क़यादत नहीं समझते हो। सारे वहां पे होंगे, वहां आए, रूबरू बैठे और उनके साथ अगले फाइनल अच्छा, लाइन ये जो दावत है, ये जो दावत है, ये जो इन्विटेशन है, ये शेर अफजल मरवत साहब के लिए भी है? क्योंकि वो गिला कर रहे हैं, मुझे नहीं कहा किसी ने। नहीं, वो हमारा भाई है, बिल्कुल उसके लिए भी है। शेर अफजल का बड़ा एहतराम है जी। देखिए, पार्टियों में छोटे मोटे मामलात आपस में चलते रहते हैं, मगर वो हमारे भाई हैं, बिल्कुल वो भी होंगे वहां पे, क्यों नहीं होंगे? उनका सब होंगे। हमें तो एक एक आदमी चाहिए जी, एक एक आदमी चाहिए जो हमें मशवरा भी दे, उस लाए अमल का हिस्सा बने और फिर उसको ओन करे। सिर्फ बैठ के मशवरे ना दे दूर से, बल्कि उसके अंदर बैठे ना, और फिर हमसे ये कमिटमेंट भी करे कि हमारे साथ फील्ड पे जाएंगे, उस सारे प्रोसेस को ओन करे, सिर्फ मशवरों की हद तक ना रहे। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। बहुत दे दिए, एहतजाज लोगों ने भी बहुत कर लिए, अब आप सब मिलके एक हम ग्रैंड चीज करते हैं, क्योंकि जैसे राजा साहब ने कहा था कि 10-15 हजार बंदों से नहीं निकल सकता, जो हुकूमत को नहीं उसमें घुटने टिकाए जा सकते हैं।